ہاں، تو سورہ انعام کی 108 نمبر کی آیت کا بھی میں نے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تعلیم فرما رہا ہے ایمان والوں کو کہ جب بحث کرو، مناظرہ کرو، جدل کرو نافرمانوں سے، تو اس میں بات کا بہت لحاظ کرنا ہوگا، یعنی ایسی بات نہ کرو جس سے وہ چڑھ جائے اور تمہارا پیغام انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی مجلس تتر بتر ہو جائے۔ انہیں موقع دو، ان کی بتوں کی برائی اور باطل ہونا شروع ہی میں ہیڈ لائن بنا کر کے ہی پیش نہ کریں، انہیں موقع دیں، پلنے دے بات میں، پھر وہ خود ہی موقع دیں گے کہ آپ اس کا جواب دیں، مجبور کریں گے کہ ان کے باطل معبودوں کی برائی کو کھولیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کی 125 نمبر کی آیت میں، عالم لمن ضل عن سبیلہ وہو عالم ولا تجادلوا اہل الکتاب الا وہو عالم بالمہتدین۔ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نافرمانوں سے جدل نہ کرو لیکن اچھے ڈھنگ سے۔ یہاں پر اہل کتاب ہیں، نافرمان سے مراد اہل کتاب سے جدل، بحث، مباحثہ نہ کرو، لیکن کرو تو احسن ڈھنگ سے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن وہ تو ان میں سے جو ہیں وہ احسن ڈھنگ سے نہیں کریں گے، بس إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا، تب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم سب تو ایمان لائے، جو کچھ ہماری طرف اترا ہے، انزل الینا وانزل الیکم، اور جو تم پر یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتر چکی تھی، وانزل الیکم، نہ کہ محرف شدہ توراۃ اور محرف شدہ انجیل، اور توراۃ اور انجیل پر تحریف سے پہلے کی بات ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ انزل الینا وما انزل الیکم والہنا والہکم واحد، ہاں یہاں پر واحد لگا کر کے قید کر دی گئی۔ عیسائی کے الہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بنا لیے گئے نا نصرانی نے، لیکن یہاں پر واحد کہا کہ صرف اللہ تک محدود کر دیا گیا، الہ واحد وہی ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارا بھی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ بات سن لو کہ اور ہم ایمان لانے والے واحد اللہ پر، آخری رسول پر ہم لوگ مسلم ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نَحْمَدُهُ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے پہلے کا ویڈیو میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا تھا کہ بغیر علم کے، یعنی جاہل لوگ، جو جاہل مسلمان ہیں، قرآن کے علم سے ناواقف ہیں، وعظ و نصیحت سے، حجت اور مناظرہ سے ناواقف ہیں، اصول ضابطہ کچھ جانتے ہی نہیں، وہ چپ چاپ رہیں، بحث تکرار میں نہ پڑیں، بس وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، لکھنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے، قلم کی ضرورت پڑتی ہے، اتنی ہی ضروری ہے غور و فکر کرنے کے لیے علم کی ضرورت، اس کے پاس دلیل ہو، اصول ضابطہ ہو،
कैसे बात समझ में आती है। ایک صاحب کہنے لگے قرآن میں جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے تو سب ضروری ہے، سب فرض ہے۔ میں نے پوچھا ان سے، وہ قرآن پڑھ چکے تھے، ترجمہ والے زیادہ اچھلتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تہجد کا بیان آیا ہے، یہاں پر تہجد فرض ہے؟ اللہ ہی نے کہا ہے قرآن کی آیت میں، تو ہکا بکا رہ گئے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے غور و فکر کرنا۔ جہاں پر سورہ القمر میں اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مُدَّكِرٌ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس راجہ رانی کی کہانی ہو گئی۔ غور و فکر کرنے سے پہلے اپنے احتیاج کو کسی عالم کے پاس سامنے رکھیں، بیٹھیں، سیکھیں اصول ضابطہ غور و فکر کا، اور غور و فکر کا طریقہ خود ناظرہ صحیح سے نہیں ہے اور بحث حجت میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے جاہلوں کو کیا کہا جائے۔ میں آج باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ کون حجت، کون بحث مناظرہ کر سکتے ہیں، جن کے پاس ضروری علم ہو، قرآن کا مطالعہ، گہرا مطالعہ ہو، غور و فکر ہو، دوسرے کو نصیحت وہی کر سکتے ہیں۔ ترجمہ پڑھ کے اڑنے والے، عقل کو ٹھکانے رکھو اپنے۔ بہرحال سورہ بقرہ کی 258 نمبر کی آیت سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے بحث کیا تھا، اس وقت کا بیان ہے یہاں آیت کے اندر بند کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مانو اس رب کو جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ مطلب کہنے کا کیا تھا؟ جو ماں کے پیٹ سے زندہ آنکھ، کان، ناک سب بنا کر کے جس کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کی بات کر رہے تھے نمرود۔ تو سمجھا نہیں، تو اس نے جواب میں کہہ دیا کہ ہاں میں بھی مارتا ہوں۔ وہ کسی کو قتل کر دینے، پھانسی دے دینے کو سمجھ گیا، مارنا اور پھانسی والے کو چھوڑ دینے کو زندہ۔ تو اس کی سمجھ کی سطح سامنے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ ہے موٹے بھیجے کا، اس کو دوسری دلیل چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرا سوال رکھا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبوئت۔ بس اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، لیا اس میں تھوڑا سا راستہ بھی بدل دے، ہکا بکا رہ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم، شعور اور دلیل اور سامنے والے کو پرکھنے، ناپنے کی سمجھ بوجھ تھی۔ جس کے پاس علم، شعور نہ ہو، دلیل، حجت نہ ہو اور اصول ضابطہ کا لحاظ نہ کرے، وہ کہاں کی بات کہاں پہنچا دے گا۔ اس لیے ہر وہ شخص بحث نہ کرے، خود کو جاہل سمجھے۔ دوسری آیت ہے نساء کی 63 نمبر کی، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ جو لوگ، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل میں خرابی ہے، وہ ہمیشہ گندی ہی طرف رخ کرتے ہیں، ان کی ناک تلاش میں رہتی ہے کس طرف سے گندگی آ رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو بار بار مڑ جائے گمراہی کی طرف، تو ان سے اعراض کریں اور ان سے موٹی موٹی باتیں کہہ دیں، نصیحت کر لے، واعظ نصیحت کر دے، اور جو اجمالاً ہو، باریک نہ ہو۔ اب آتے ہیں سورہ انعام کی 108 نمبر کی آیت، وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں ناسمجھ ہیں، قرآن کے اندر بہت طرح سے نہ اہلی بدھ کی جس کے مشرکین کے شریک تھے ان سب کی خباثت کو اور کمزوری کو واضح کیا گیا ہے، لیکن موقع محل دیکھتے ہوئے ہم کسی مشرک سے کسی بدعتی سے اگر بحث کریں